اچھا پھر میں نے انہیں ایک بات سمجھائی، میں نے کہا آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یہ دنیا تو عذاب ہے، مطلب اب کبھی رزق کی ٹینشن، کبھی کوئی ڈپریشن، کبھی کوئی پریشانی، کبھی اولاد کی، کبھی بچوں کی، کبھی والدین کی، کبھی شوہر کی، کبھی کس کی، مطلب بندہ کبھی بھی سکون میں نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہے پھر اس کو کوئی اور ٹینشن ہے، اگر وہ غریب ہے اس کو پیسوں کی ٹینشن ہے، مطلب انسان جس سٹیج پہ بھی ہے، جتنا مرضی امیر ہے، جتنا مرضی اس کے پاس جائیداد ہے، جو کچھ بھی ہے، جتنا مرضی اس کے پاس تعلیم ہے، جتنا مرضی اچھا کاروبار ہے، جتنا مرضی اس کے پاس اچھی جاب ہے، جو بھی ہے نا، ہر انسان کہیں نہ کہیں پریشان ضرور ہے۔ اب میں نے جب اس کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہتا ہے بالکل آکاشا بھائی ہے تو ایسا ہی ہے، میں بھی پریشان ہوں، جب میں اپنے والد کے پاس بیٹھتا ہوں وہ بھی پریشان ہے، جب کسی کے پاس بھی بیٹھے تو وہ پریشان ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ دنیا تو ویسے ہی قید خانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھ لیں، قید خانہ ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، اور مختلف علماء کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ تابعین کی، اماموں کی زندگی کو دیکھ لیں۔ پھر میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ نے جب دعا کی تہجد میں اور رو رو کے دعا کی، آپ نے یہی دعا کی ہوگی نا، یا اللہ میری ماں کو سکون دے دے، یا اللہ میری ماں کے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے۔ کہتا بالکل آکاشا بھائی میں نے یہی دعا کی۔ تو میں نے کہا اب تمہارے نزدیک یہ ہوگا کہ میری ماں کے لیے بہتر اور میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میری ماں زندہ رہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے اگر یہ بندی زندہ رہے گی تو اس کو زیادہ پریشانیاں ہوں گی، زیادہ تکلیفیں ہوں گی، جو اللہ کے نیک بندے اللہ جلدی انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ پھر میں نے انہیں یہ مثال دی کہ جیسے یہ عرس ہے، یہ جو لوگ عرس مناتے ہیں، جو عرس کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اب خوشی کوئی فوت ہوگا تو اس کے بعد لوگ عرس منائیں گے تو خوشی منائیں گے، مطلب اس کے مرنے پہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ویسے تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایک بندہ فوت ہو رہا ہے اور ہم اس کا عرس منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ خوشی کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو یہ زیادہ خوشی ہوتی ہے دنیا میں رہنے سے، وہ زیادہ یہ چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں، میں یہاں سے دنیا سے جا کے اپنے اللہ سے مل لوں، اپنے نبی سے مل لوں۔ اب میں نے اسے یہ سمجھایا کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلدی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور جو اللہ کے پاس چلا جاتا ہے نا وہ پھر پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی ڈپریشن نہیں رہتا۔ اب جب میں نے یہ ساری باتیں اس کو سمجھائی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آکاشا بھائی یہ بات آپ کی مان لیتے ہیں کہ چلو میری والدہ کو وہاں جا کے سکون مل گیا، لیکن پیچھے ہمارا کیا؟ مطلب وہ مجھے کہنے لگا کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں سب لوگ ہمارے یا ہمیں اس طرح کہتے ہیں کہ وہ مسکین لوگوں کا گھر، جو اس گلی میں مسکین رہتے ہیں ان کا گھر، مطلب لوگ ہمیں اس طرح پکارتے ہیں۔ اور جب کبھی ہمیں ہماری اماں کی یاد آتی ہے ہم اتنے زیادہ روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے اتنے زیادہ گلے کرتے ہیں، اور عجیب سی پریشانی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے سے ہر طرح دعا کی، ہم نے تو صدقہ بھی دیا، خیرات بھی کی، یا اللہ ہم نے تہجدیں بھی پڑھی، رو رو کے دعائیں بھی کی، لیکن اس کا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی تہجدیں قبول نہیں ہوئی، کوئی صدقہ خیرات قبول نہیں ہوا، پھر بھی آپ نے ہماری امی کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب اس نے یہ ساری باتیں بتا دی نا تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس بندے سے میں محبت کر رہا ہوں نا بس وہ خوش رہے، وہ پرسکون رہے، میری خیر ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنی امی سے اتنی زیادہ محبت نہیں کرتے؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میری امی یہاں پہ پرسکون نہیں تھی اور اب پرسکون ہے؟ کیا آپ کو یہ چیز کافی نہیں ہے؟ اس نے کہا کافی ہے، لیکن پھر بھی میں پریشان ہوتا ہوں، میں نے اللہ سے دعائیں کی، تہجدیں پڑھی، سارا کچھ کیا، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، تہجد قبول نہیں ہوئی، تو اب میرا اللہ سے اس طرح کا مطلب پیار اور محبت اور وہ نہیں رہا۔ اب مجھے اللہ سے بہت زیادہ مایوسی آتی ہے، میں دعائیں بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن وہ ایک سکون اور وہ ایک راحت نہیں آتی، اور مجھے اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ یار بس پڑھ تو رہا ہوں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں نے اس کی سن لی۔ اب اس نے مجھے، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اس نے اپنی خوشی غمی ہر چیز مجھ سے شیئر کی ہوتی ہے، تو اس نے مجھے ایک بات یہ بتائی تھی کہ آکاشا بھائی، وہ مجھے مطلب کافی دیر سے بتا رہا تھا کہ اس طرح ہے کہ مجھے اللہ نے جو وائف دی ہے نا وہ بہت پیاری دی ہے، بہت اچھی دی ہے، مطلب میں اتنا اچھا نہیں تھا کہ جتنی اللہ نے مجھے وائف اچھی دی ہے،
اور اس طرح کی وائف دی ہے کہ وہ خوبصورت بھی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ میرے سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہے، میں اگر اس کو ڈانٹ بھی لوں، اگر میں اس کو کچھ کہہ بھی لوں، وہ پھر بھی میرے سے پیار کر رہی ہوتی ہے۔ تو اب جب اس نے یہ ساری باتیں مجھے بتائی ہوئی تھی تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا آپ یہ چیز کو نوٹ کریں، آپ بڑے ہو گئے ہیں، آپ کی والدہ اگر چلی گئی ہے تو آپ کے اللہ نے آپ کو آپ کی وائف کی شکل میں پیار دے دیا، محبت دے دی، اور اللہ نے آپ کی وائف کی شکل میں آپ کو اس طرح کی چیز دے دی کہ آپ اپنی امی کے پیار کو تھوڑا سا بھلا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا نا کہ جس کو بہترین بیوی مل جائے سمجھے اس کی زندگی سیٹل ہے، اس کی زندگی بہترین ہے، وہ پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ میری وائف ایسی نہیں ہے، وہ خوبصورت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہ میرا ہر بات میں، ہر کام میں خیال رکھتی ہے، یہاں تک کہ میں اس کو ڈانٹ دوں پھر بھی وہی مجھے منا رہی ہوتی ہے۔ تو جب میں نے یہ ساری باتیں کی تو میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے بہتر کیا کہ نہیں کیا، اور تمہاری والدہ کے لیے بہتر کیا کہ نہیں کیا۔ اب وہ مجھے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ کاشا بھائی بات تو صحیح ہے، اللہ نے مجھے بھی سکون دینا تھا اور اللہ نے میری والدہ کو بھی سکون دینا تھا۔ اب دیکھیں، اب یہ ساری کہانی بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، تہجدیں پڑھتے ہیں، رو رو کے سب کچھ کرتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب جلدی جلدی ہماری دعا قبول ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے آگ کو تو اس کا دل کرتا ہے میں روشنی کی طرف جاؤں اور روشنی کو پکڑوں، لیکن ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ جب میرا بچہ روشنی کو پکڑے گا اس کے ہاتھ جل جائیں گے، وہ تھپڑ لگاتی ہے اور اس کو پیچھے کھینچ لیتی ہے، لیکن وہ بچہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں روشنی کی طرف جا رہا تھا، میری ماں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے کھینچ لیا۔ اسی طرح جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے چیز بہتر ہے، یہ روشنی ہے، یہ چیز بہت فائدہ مند ہے، لیکن اللہ کو وہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ کبھی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ اگر ایک ماں ہے نا تو اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا جلے یا میرا بیٹا آگ میں جائے، تو ایک اللہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ میرے بندے کے لیے بہتر نہیں ہے اور میں اس کے لیے ایسے کر دوں۔ اس وجہ سے زندگی میں آپ جو بھی دعائیں کرتے ہیں آپ کو اس کا اجر ملتا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ آپ کو سکون دیتے ہیں، اللہ آپ کو پریشانی سے بچاتے ہیں۔ اب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس میں سکون ہے، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کو ادھر سکون ہے، تو اس وجہ سے جو اللہ کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔